السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں عزیر خان اور اس وقت موجود ہوں مدینہ المنورہ میں، اور میں ابھی حرم کے حدود میں ہوں۔ درود السلام اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ تو آج کا ہمارا پلان یہ ہے کہ آج ہم آپ کو زیارات کروائیں گے جو حرم کے قریب ہیں۔ تو اس خوبصورت سفر میں ہمارے ساتھ رہیے، زندگی کو انجوائے کرو لیکن شریعت کے دائرے میں رہ کر۔ اللہ تعالیٰ کو راضی رکھو، اللہ تعالیٰ کی مخلوق کو راضی رکھو، اور خوشیاں آپ کی طرف انشاءاللہ دوڑتی ہیں گی۔ ایک ویڈیو میں مدینہ شریف کی مکمل زیارات آپ کو نہیں کروا سکتا کیونکہ ویڈیو بہت لمبی ہو جائے گی، تو اس لیے ہم اس ویڈیو کے 2-3 پارٹس بنائیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خدا کرم مدینہ المنورہ کی مقدس زیارات، مقدس شہر اور مقدس مقامات کی زیارات کا سلسلہ شروع ہے۔ خدا کرام آئیے سب حجاج مل کر تلاوت کے بعد ہم سفر کی دعا پڑھتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمارا یہ سفر خیر و عافیت کے ساتھ اپنی منزل مقصود تک پہنچائے۔ آمین آمین۔ آپ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنت مبارکہ ادا کرتے ہیں کہ کسی بھی سفر میں یا سواری میں سوار ہوتے تو سفر کی دعا پڑھ لیتے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن سبحان الذی سبحان الذی سخر لنا سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين مقرنین وإنا وإنا إلى ربنا إلى ربنا لمنقلبون۔ لمنقلبون۔ حجاج کرام، ہماری جو پہلی زیارت ہوگی عالم اسلام کی سب سے پہلی مسجد قباء ہوگی۔ اللہ۔ انشاءاللہ وہاں پر اتریں گے، نوافل ادا کریں گے اور وہاں سے ہماری زیارتیں شروع ہو جائیں گی اللہ۔ جو ہم آپ کو بتاتے ہیں۔ اور اس سے پہلے حرم کے قریب آپ کے ہوٹلوں کے قریب اور بالکل قریب کی وہ حرم کے قرب کی وجہ سے بند ہیں، ان کی نشاندہی کرواتا ہوا انشاءاللہ ہم پہنچیں گے مسجد قباء، وہاں پر اتریں گے۔ ویسے تو یہ سڑکیں آپ نے مجھے صرف 7 سے 8 منٹ یا 8 سے غالباً 10 منٹ دینے ہیں۔ 10 منٹ آپ نے کانوں سے سننا ہے، آنکھوں سے دیکھنا ہے، اور منہ سے آپ نے سبحان اللہ کہنا ہے اور دماغ سے سمجھنا ہے۔ اللہ۔ چھوٹی چھوٹی زیارتیں ہیں تو بہت بڑی اہمیت والی، لیکن یہ حرم کے قرب کی وجہ سے بند ہیں۔ حجاج کرام، مدینہ المنورہ کا پہلا نام یثرب تھا۔ یثرب پریشانیوں والا شہر، دکھوں والا شہر، مصیبتوں والا شہر، کوئی قافلہ نہیں گزرتا تھا۔ اگر گزرتا تو وہ ٹھہرنے کا نام نہیں لیتا تھا۔ جب میرے اور آپ کے محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مکہ سے ہجرت کر کے یثرب میں تشریف لائے تو اس کا نام مدینہ المنورہ رکھ دیا گیا، روشنیوں والا شہر رکھ دیا گیا۔ اس وقت سے لے کر آج تک مدینہ المنورہ میں کبھی اندھیری رات نہیں۔ حجاج کرام، یہ 2 بلڈنگوں کے درمیان میں گاڑی ہماری سلو ہو جایا کرے گی۔ یہ دیکھیں مسجد امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی پیچھے بلڈنگ کی طرف دیکھیں، اندر کی طرف نظر آئی؟ سبحان اللہ کہتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اسی مقام پر بیٹھ کر حدیث مبارکہ اکٹھی کیا کرتے تھے۔ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی مسجد جو صبح حاجی ہم نے بٹھائے اس طرف سے، وہ ان کے ادھر دیکھیں، آپ الٹے ہاتھ پہ دیکھیں، ادھر دیکھیں، یہ پتلا سا مینار کریم کلر کی مسجد درختوں کے ساتھ نظر آئی؟ سبحان اللہ کہتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اس مسجد کا نام حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مسجد ہے، اور اس مسجد کو مسجد سجدہ بھی کہا جاتا ہے کیونکہ آپ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس مقام پر طویل یعنی کہ لمبا سجدہ عطا کیا۔ حجاج کرام، یہ دیکھیں حرم کی توسیع ہو رہی ہے، حرم کو بڑھایا جا رہا ہے، یعنی کہ اب حرم کی توسیع ہو جائے گی، یہ روڈ ختم کر دیا جائے گا۔ حرم کی توسیع ہو گئی، ابھی ایک مسجد آنے والی ہے، اپنی اصلی حالت میں ہے، اللہ تعالیٰ اسے ایسے ہی رکھے ہماری زیارت کے لیے۔ آگے کی طرف ایک مسجد اس طرف نظر آ رہی ہے، ایک ہی مسجد اس کے ساتھ ایک ہاسپٹل تھا، ختم کر دیا۔ ایک مسجد آ رہی، مسجد اجابہ۔ اجابہ کے مطلب ہے قبولیت کے۔ آپ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس مقام پر اپنی امت کے لیے 3 دعائیں کی تھی، یہ والی نظر آئی؟ تو ایسا سبحان اللہ کہتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ وہ 3 دعائیں کون سی کی تھی؟ پہلی دعا یہ تھی کہ یا اللہ میری امت کی پہلے امت کی طرح شکلیں مت تبدیل کرنا۔ پہلے امت کوئی گناہ کرتی تو شکلیں چینج ہو جاتی۔ آج ہم کتنے گناہ گار ہیں، اپنی اصلی حالت میں ہیں کیونکہ یہ دعا قبول ہو گئی۔ دوسری دعا یہ تھی کہ یا اللہ میری امت کو قحط سالی، بھوک اور پیاس کی وجہ سے ہلاک مت کرنا۔ آج 1 وقت 2 وقت الحمدللہ 3 وقت کا کھانا کھا کر سوتے ہیں کیونکہ یہ دعا قبول ہو گئی۔ تیسری دعا یہ تھی کہ یا اللہ میری امت کو لڑائی جھگڑا فرقہ وارانہ میں مت بانٹنا۔ اس
کا نہ ہاں میں جواب آیا اور نہ ہی نہ میں یہ دعا محفوظ کر لی گئی۔ آج ہم کتنے لڑائی جھگڑا فرقہ وارانوں میں بانٹے ہوئے ہیں، یہ سب کو پتا ہے۔ ایسا میری آواز آ رہی ہے؟ جی جی اصل میں میرا گلا خراب ہے، اس وجہ سے شاید پیچھے بھی آواز آ رہی ہے۔ حضرات کرام، آج ہم کتنے لڑائی جھگڑا فرقہ وارانوں میں بانٹے ہوئے ہیں، یہ سب کو پتا ہے۔ ہر دل کی دھڑکن، آنکھوں کی ٹھنڈک اور دل کی چاہت کہ سامنے گنبد خضرا ہو، جنت البقیع کا قبرستان ہو اور میرا مدفن بھی جنت البقیع میں ہو۔ حضرات کرام، اپنے سیدھے ہاتھ پر دیکھیں، ایک دفعہ دروشی پڑھ لیں۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد سيدنا ومولانا محمد اللهم صل على سيدنا ومولانا۔ حضرات کرام، اس جنت البقیع یہ صبح فجر کے بعد اور عصر کے بعد کھلتا ہے، آپ حضرات اندر جا سکتے ہیں صبح فجر اور عصر کے بعد۔ ہر نماز کے بعد کسی خوش نصیب کا نماز جنازہ ہوتا ہے، آپ اس کے ساتھ بھی اندر جا سکتے ہیں۔ حضرات کرام، اس جنت البقیع کے اندر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آرام فرما ہے۔ اس جنت البقیع کے اندر حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ آرام فرما ہے، اور اس جنت البقیع کے اندر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بھی آرام فرما ہے۔ آپ سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شہزادیاں ازدواج محترات وہ بھی آرام فرما ہے۔ بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بھی آرام فرما ہے، اور ایک ایسی ہستی بھی آرام فرما ہے کہ جنہوں نے مدینے کا ادب سکھا دیا۔ وہ کون سی ہستی؟ حضرت امام مالک رحمت اللہ تعالی علیہ کے، جنہوں نے اپنی زندگی حیات میں کبھی مدینہ میں چپل نہیں پہنی، دیواروں کے ساتھ رگڑ رگڑ کر چلتے۔ پوچھا امام مالک دیواروں کے ساتھ رگڑ رگڑ کر کیوں چلتے ہو؟ تو فرمایا کرتے کہ کہیں ایسا نہ ہو میرے آقا کے قدم لگے ہوں، ان قدموں کے اوپر میرے قدم آ جائیں، بے ادبی کے زمرے میں نہ آ جائیں۔ ایک حج کیا، ایک عمرہ کیا، اور صرف حاجت کے لیے مدینہ سے باہر جاتے۔ پوچھا گیا امام مالک دوبارہ حج یا عمرے پر کیوں نہیں جاتے؟ تو فرماتے کہ کہیں ایسا نہ ہو میں مدینے سے باہر جاؤں، میری موت آ جائے اور مجھ سے جنت البقیع چھوڑ جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسا ادب اور ایسی محبت ہمارے دلوں میں بھی نصیب فرمائے۔ حضرات کرام، جتنے دن مقیم ہیں ادب، محبت اور حسن سلوک کے ساتھ رہیں۔ اس جنت البقیع کے اندر کم و بیش 10,000 صحابہ اکرام آرام فرما ہیں۔ حضرات کرام، چند ہی دن ہیں، آپ کی زندگی کے 40 سال، 45 سال، 50 سال گزر کے نہیں پتہ چلا تو ان 20 دنوں کا بھی پتہ نہیں چلے گا۔ ہاں، اس وقت پتہ چلے گا جب ایئرپورٹ پہ آپ کی بورڈنگ ہو جائے گی، آپ کو اندر لے جایا جائے گا۔ آدھے گھنٹے کے لیے آپ کو الوداع کی گھڑیاں ہیں، اور آدھے گھنٹے کے لیے آپ کو اندر بٹھایا جائے گا ویٹنگ روم میں 1 گھنٹہ۔ تو اس وقت آپ کا وہ قیمتی وقت ہوگا، ہر چیز یاد آ جائے گی کہ مدینے کے کیسے وقت گزارا۔ انسان غفلت کے ساتھ وقت گزار کے چلا جاتا ہے، جیسے آتا ہے ویسے چلا گیا، تو کیا فائدہ اس حج عمرے کا؟ حضرات کرام، یہ 2 بلڈنگوں کے درمیان میں کریم کلر کی مسجد، اس طرف سے ہم نے آج اٹھائے ہیں صبح، یہ دیکھیں کریم کلر کی مسجد، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کی وہ مسجد 23 لاکھ مربع میل پر حکومت کرتے تھے، اور ایک چھوٹا سا گھر۔ آج ہمارے حکمرانوں کا حال دیکھیں۔ اسی طرح آگے کی طرف دیکھیں، کالے پتھروں والی مسجد غمامہ، غمامہ کا مطلب ہے بادل۔ آپ سرکار یہاں پر عیدین کی نماز پڑھاتے تھے، اور ایک بادل کا ٹکڑا آ کر آپ کا سایہ کرتا تھا۔ اس کے ساتھ سنہرے مینار والی حضرت ابو بکر صدیق، اس کے پیچھے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کی سفید والی، یہ دیکھیں۔ السلام علیکم۔ سے گیٹ سے باہر نکلے تو بالکل قریب قریب زیارتیں ہیں، اور یہ حرم کے قرب کی وجہ سے بند ہیں۔ جب مدینہ میں قحط سالی آئی تو اسی مقام پر مسجد غمامہ کے پاس بیٹھ کر، اسی مقام پر بیٹھ کر بارش کے لیے دعا کی، اتنی بارش ہوئی مدینہ المنورہ سحراب ہو گیا۔ حضرات کرام، یہ 3 دروازوں والی مسجد آ رہی ہے، یہ والی، یہ جو گزر کے جا رہی ہے، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کی مسجد، یہ وہ عثمان کے جن کو ظالموں نے چاروں طرف سے گھیرا تنگ کر لیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ آپ جنگ کا اعلان کریں، ہم ان کے ساتھ جنگ کرتے ہیں، لیکن آپ نے جنگ کا اعلان نہیں کیا۔ جب ظالموں نے پیچھے سے وار کیا تو آپ قرآن پاک کی تلاوت فرما رہے تھے، آپ کے خون مبارک کے قطرے قرآن پاک پر جا گرے۔ حضرات کرام، کل کسی کی گواہی احد کا مقام دے گا، کسی شہداء کی گواہی جنگ بدر کا مقام دے گا، لیکن حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کی گواہی اللہ کا قرآن دے گا۔ آپ کو ذوالنورین کا بھی لقب ملا، کیونکہ آپ سرکار صلی اللہ
ताला अलैहि वसल्लम की दो शहजादियां उम्मे कलसूम उम्मे रुकैया यके बाद दीगरे आपके निकाह में थी और आप जन्नतुल बकी में बैठकर रो रहे थे। आप सरकार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने कंधे पे हाथ रख कर कहा कि ऐ उस्मान, अगर मेरी 100 शहजादियां भी होती तो मैं आपके निकाह में देता। 301 गेट से बाहर निकले, जन्नतुल बकी से बाहर निकले, बिल्कुल सामने गुंबद खजरा के सामने गेट से बाहर निकले तो ये एक मस्जिद आती है सफेद कलर की, सब्ज गुंबद है। यहाँ से भी हमने आज अभी उठाए हैं। ये वो मस्जिद, ये नमाज के वक्त खुलती है, नीचे मार्केट है, सब्ज गुंबद, सब्ज मीनार, वो आशिक रसूल हजरत बिलाल, वो हजरत बिलाल रजी अल्लाह तआला अन्हु, जिनके वालिद का नाम रबा था और वालिदा का नाम हमामा रजी अल्लाह तआला अन्हा था। मुजाहिद इकराम, ये वो बिलाल जो चलते तो मक्का और मदीना की गलियों में थे और चलने की आवाज अर्शे मोहल्ला पे आती थी। जब हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम से आप सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिराज पर गए तो जिब्राइल अलैहिस्सलाम से पूछते हैं कि जिब्राइल, हमारे साथ तीसरा कौन चल रहा है? फरमाया, या रसूल अल्लाह, कोई नहीं, आपका इतना सा गुलाम बिलाल है जो चलता तो मक्का और मदीना की गलियों में है और चलने की आवाज आसमानों में आती है। जब आप मिराज से वापस तशरीफ लाते पूछते हैं, बिलाल ऐसा कौन सा अमल करते हो? फरमाया, या रसूल अल्लाह, ये इतना सा गुलाम ऐसा कोई अमल नहीं करता, जब भी मेरा वुजू टूट जाता है मैं वुजू अदा कर लेता हूँ और 2 रकात नफल वुजू की अदा कर लेता हूँ। बावजू रहने की बहुत बड़ी सादत है। आप सरकार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के 20 साल के बाद आपकी जुदाई बर्दाश्त नहीं होती थी। दीवारों के साथ लिपट कर इधर उधर बैठ कर रोया करते थे। जब यहाँ जंगें शुरू हुई तो मुल्क शाम चले गए और एक दिन ख्वाब में ज़ियारत होती है। आप सरकार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ज़ियारत में आकर कहते हैं कि ऐ बिलाल, आपको मदीना याद नहीं आता? मदीने की गलियां भी याद नहीं आती? क्या आपको मक्का भी याद नहीं आता? और क्या आपको मेरी याद भी नहीं आती? जब आंख खुली तो सफर बांध लिया। कुछ अरसे बाद जब मदीनतुल मुनव्वरा पहुंचते हैं तो मस्जिद नबवी में दाखिल होते ही लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, मैं हाजिर हूँ, मैं आ गया हूँ, लेकिन आप नजर नहीं आते। रोजा इक़दस के साथ लिपट कर रोना शुरू कर देते हैं। इतना रोते हैं बेहोश हो जाते हैं। सब सहाबा किराम इकट्ठे होते कहते हैं कि है बिलाल, अगर आए हो तो वो आका के दौर वाली हमें अजान ही सुना दो जो आका के दौर में अजान दिया करते थे। आपने कहा ये मुझसे नहीं होगा, मैंने कसम खाई है। हजरत इमाम हसन इमाम हुसैन लाडलों की नवासों की फरमाइश की गई और फरमाइश को टाल न सके, कसम का कुफारा दे दिया, अजान शुरू कर दी। जब अजान शुरू की, अल्लाह अकबर की सदा बुलंद हुई, मदीनतुल मुनव्वरा में कोहराम मच गया। सब बच्चे बूढ़े बुजुर्ग मस्जिद नबवी की तरफ भागे। ये तो बिलाल की आवाज है, ये तो बिलाल आए हैं। अगर बिलाल आए हैं तो मोहम्मद भी आए होंगे। मस्जिद नबी में दाखिल होते ही देखते हैं कि बिलाल अजान दे रहे हैं। जब हजरत बिलाल रजी अल्लाह ताला अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह पर पहुंचते हैं तो धाड़ करके फिर गिर जाते हैं, बेहोश हो जाते हैं। सहाबा इकराम अर्ज करते हैं कि ऐ बिलाल, आज आप बार बार क्यों बेहोश हो रहे हो? पहले तो आप ऐसा नहीं थे। तो फरमाया कि जब मैं पहले अजान दिया करता अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह पर पहुंचता तो सामने मिंबर रसूल पर कालियां जुल्फों वाले बैठा हुआ करते थे, मेरे मोहम्मद बैठा हुआ करते थे, वो मुझे नजर आते थे। आज मुझे नजर नहीं आए, इसीलिए उनकी जुदाई बर्दाश्त नहीं कर सकता। जब तक बिके न थे कोई पूछता न था, जब तक बिके न थे कोई पूछता न था, एक आपने खरीद कर अनमोल कर दिया। मक्के की गलियों में तपती रेत पर लिटाया जाता, कोड़े बरसाए जाते और सीने पे पत्थर बारी बारी रख दिए जाते, फिर भी जुबान पे अहद अहद की सदा बुलंद हुई। उजारी कराम, ये इलाका देखें, ये बनु हाशिम का कबीला बहुत बड़ा कबीला हुआ करता था। वादी बुतहान का इलाका, खाके शिफा का मैदान, ऊँटों की मंडी लगती थी यहाँ पर, और हजरत सलमान फारसी रजी अल्लाह ताला का बाग, जहाँ पर गुठलियाँ लगाई गई, बगैर गुठलियों के पौधे उगाए, मुशरिकीन मुनाफिकीन ने वो गुठलियाँ निकाल ली। ये इलाका मस्जिद कुबा के हम पास पहुँच चुके हैं। अगर आप पैदल आए मस्जिद कुबा, रोजाना आए, मैं आपको पैदल रास्ता भी दिखा देता हूँ। 309 हरम का गेट बाहर निकले तो मस्जिद गमामा से टैल लगी हुई है, वो टैल के साथ साथ चलते हैं तो 8 से 10 मिनट मस्जिद कुबा आकर आप नवाफिल रोजाना पढ़ के जा सकते हैं। और उसके करीब ये भी है, और इसी बाग के अंदर पीरे गरस का वो कुआं है जहाँ से हजरत अली रजी अल्लाह ताला ने गुस्ल दिया था, आखिरी गुस्ल आप सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। वादी बुतहान का वो इलाका जहाँ पर ऊँटों की मंडी लगती थी और कुछ सहाबा इकराम भी जख्मी थे।
تلواروں کے نشان تھے، زخم ٹھیک نہیں ہو رہے تھے. آپ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے تھوڑی سی خاک اٹھائی، یعنی کہ تھوڑی سی مٹی اٹھائی، اپنا لعاب دہن ڈالا، وہ خاک لگانے کے لیے کہا. جب وہ خاک لگائی گئی تو وہ صحت یاب ہو گئے. اسی لیے اس کا نام خاک شفا کا میدان ہے. اور حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ کا وہ باغ جہاں مشرکین منافقین گٹلیاں نکال کر لے گئے اور بغیر گٹلیوں کے ہی درخت اگائے، اور علماء کرام لکھتے ہیں کہ راتوں رات ہی پھل لگ چکا تھا. یہ وہ مقام تھا. مجاہدین کرام، ابھی ہم پہنچ چکے ہیں مسجد قباء. یہ 7 یا 8 منٹ کے حرم کے بالکل قریب میں آپ کو زیارتیں کرواتا ہوا آیا ہوں. ابھی ہم پہنچ چکے ہیں مسجد قباء. قباء کا مطلب ہے بلندی، بلند جگہ، سب سے اونچی جگہ. آپ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب ہجرت کر کے آئے تو سب سے اونچی جگہ اپنے ہاتھوں سے، اپنے ہاتھ مبارک سے اونچی جگہ دیکھی، اور اپنے ہاتھ مبارک سے خود پتھر اٹھا کر اس مسجد کی بنیاد رکھی اور اس مسجد کو تیار کیا. جب مسجد تیار ہو گئی تو سب صحابہ کرام تشریف فرما تھے. کہنے لگے یا رسول اللہ، مکہ والے تو ہم سے ثواب میں آگے ہوں گے، وہاں پر حج کریں گے، عمرہ کریں گے، طواف کریں گے، صحیح مروہ کریں گے، وہ ہم سے ثواب میں بھی آگے ہوں گے، نیکیوں میں بھی آگے ہوں گے. ہم اتنا سفر پیدل کر کے کیسے جائیں؟ تو آپ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے صحابہ، پریشان مت ہوں، پریشان مت ہوں. جو بھی میرا امتی میری مسجد قباء میں آ کر 2 رکعت تحیۃ المسجد نفل ادا کرتا ہے، اس کو ایک مقبول عمرے کا ثواب ہوگا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. ویسا پیچھے سے آواز نہیں آ رہی، اس پہ تو سبحان اللہ بنتی ہے نا. یہ تو ایک فری کا عمرہ ہے. آپ نے وہاں پر رکن ادا کیے، عمرہ کیا، اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوا یا نہیں یہ نہیں جانتے، لیکن اللہ تبارک و تعالی ہمارا وہ عمرہ بھی قبول فرمائے اپنی بارگاہ میں، کیونکہ اتنا پیسہ لگا کے آئے ہیں، اتنی مشقت سے آئے ہیں. لیکن اس مقام پر 2 رکعت تحیۃ المسجد نفل ادا کرنے کا ایک مقبول عمرے کا ثواب ہے، کیونکہ آپ سرکار صلی اللہ تعالی وسلم کے منہ سے نکلے الفاظ کبھی رد نہیں ہوتے. تو جاری کرام 2 رکعت آپ نے تحیۃ المسجد پڑھنی ہے اور 2 رکعت شکرانے کے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم افتح لی ابواب رحمتک. ابھی میں مسجد قباء کے اندر پہنچ چکا ہوں. یہاں پر نوافل ادا کریں گے. ادھر آؤ، ادھر آؤ. ابھی یہاں پر نوافل ادا کر لی ہیں الحمدللہ، اور ابھی نکلتے ہیں اگلی زیارت کے لیے. اللہم انی اسألک من فضلک.